بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرعون نے تمام مقابلوں میں زبردست شکست کھائی، تو اس ملعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ کیا۔ آل فرعون کا ایک آدمی جس نے اپنے ایمان کو پوشیدہ رکھا ہوا تھا، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دفاع کرنے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے بڑی سنجیدگی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرفداری کی اور فرعون سے کہا کہ یہ بالکل مناسب نہیں ہے، تم ایک شخص کو اس کے اس جرم کی بنا پر قتل کرو کہ وہ خدائے وحدہ لا شریک کو مانتا ہے، جبکہ اس کے پاس اپنی سچائی ثابت کرنے کے لیے واضح دلائل موجود ہیں۔ اگر تم سمجھتے ہو کہ وہ جھوٹا ہے تو اس میں تم اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکو گے، اگر وہ سچ کہتا ہے تو تم پر خدا کا عذاب نازل ہوگا۔ فرعون کے ناپاک ارادوں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سرگرمیوں میں کوئی کمی نہ آئی، انہوں نے تبلیغ حق کا کام جاری رکھا۔ تاہم بنی اسرائیل پر فرعون کا ظلم بڑھتا جا رہا تھا اور ان کی سرکشی اور بغاوت میں اضافہ ہوتا گیا۔ اس دوران اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی بھیجی کہ فرعون سے صاف صاف کہہ دو کہ اب عذاب الہی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ فرعون کو علم ہونے کے باوجود وہ خواب غفلت سے بیدار نہ ہوا اور اپنی سرکشی پر قائم رہا، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ تو اپنے بندوں پر بے حد مہربان ہے، اس لیے اللہ نے فرعون اور اس کی قوم کو اپنے عذاب کی خود نشانیاں دکھائیں تاکہ وہ رب کائنات کی طرف لوٹ آئیں اور توبہ کر لیں۔ پھر ہوا یہ کہ خشک سالی آئی اور پیڑ بے پھل ہو گئے، پھر سیلاب آیا جس نے ہر طرف تباہی پھیلا دی، ٹڈیوں نے حملہ کیا، فصلیں برباد ہو گئیں، دریائے نیل کا پانی خون میں تبدیل ہو گیا اور پھر مینڈک ان پر مسلط کر دیے گئے۔ جب بھی کوئی عذاب آتا تو وہ ساری قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کر کہتے، آپ خدا کے رسول ہیں، آپ خدا سے دعا کریں کہ یہ عذاب ہم سے ٹل جائے، پھر ہم ایمان لے آئیں گے۔ لیکن جب عذاب ٹل جاتا تو پھر وہ سرکشی پر اتر آتے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کو اس کی قوم کے لیے جو مہلت دے رکھی تھی وہ آہستہ آہستہ ختم ہوتی جا رہی تھی۔ وہ لوگ اس مہلت سے غلط فائدہ اٹھا رہے تھے، وہ دشمنی اور سرکشی کے راستے پر چل رہے تھے اور اپنے پیغمبر سے لڑنے جھگڑنے پر مصروف تھے۔ اللہ کا غضب اور نشانیاں انہیں خواب غفلت سے بیدار نہ کر سکیں، پھر آخر وہ ایک بڑے عذاب میں مبتلا ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بحکم الہی رات کے وقت بنی اسرائیل کو ساتھ لے کر مصر سے مقدس سرزمین فلسطین کی طرف روانہ ہوئے، لیکن ابھی انہوں نے زیادہ سفر نہیں کیا تھا کہ فرعون کو ان کی روانگی کی خبر ملی۔ چنانچہ اس نے اپنے تمام لشکر کو جمع کر کے حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل کا تعاقب کیا۔ اس وقت یہ لوگ سمندر کے کنارے پر پہنچ چکے تھے۔ جب ان لوگوں نے پلٹ کر دیکھا تو پیچھے فرعون کو اور اس کے لشکر کو پایا۔ اہل تفسیر کہتے ہیں جب فرعون بنی اسرائیل کے تعاقب میں اپنے لشکر کو لے کر نکلا تو ان کی تعداد بہت بڑی تھی۔ کہتے ہیں کہ اس کے لشکر میں 1,00,000 نر مشکی گھوڑے تھے اور اس کے لشکر کی کل تعداد 16 لاکھ سے زیادہ تھی۔ اس کے مقابلے میں بنی اسرائیل کی تعداد بچوں کے علاوہ تقریباً 6 لاکھ تھی۔ یہ منظر دیکھ کر بنی اسرائیل کو اپنی ہلاکت نظر آنے لگی۔ دونوں جماعتیں آمنے سامنے آ چکی تھیں تو کوئی شک و شبہ باقی نہ تھا۔ دونوں گروہوں نے ایک دوسرے کو اچھی طرح دیکھ لیا تھا، سوائے لڑائی اور جنگ کے کوئی صورت نہ تھی۔ اس خوف و ہراس کے عالم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی مارے ڈر کے کہنے لگے، ہم پکڑے گئے ہیں، کیونکہ ان کے آگے سمندر آ گیا تھا۔ سمندر میں جائے بغیر کوئی چارہ نہ تھا۔ اب کس کی طاقت تھی کہ وہ سمندر میں کودتا؟ دائیں بائیں اونچے پہاڑ تھے جس کو سر کرنا شیر کی مونچھ اکھاڑنے سے کم نہ تھا، اور پیچھے فرعون اپنے لاؤ لشکر اور ساز و سامان کے ساتھ کھڑا تھا۔ بنی اسرائیل انتہائی خوف و ہراس اور دہشت کا شکار تھے۔ وہ فرعون کے محکوم رہ کر بہت ذلت و رسوائی اور مکر و فریب برداشت کر چکے تھے۔
اس بے بسی کے عالم میں انہوں نے اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فریاد کی، شکوے کا اظہار کیا۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میرا پروردگار میرے ساتھ ہے، ضرور میری رہنمائی فرمائے گا۔ آپ علیہ السلام لشکر کے پیچھے تھے تو آپ جلدی سے چل کر لشکر کے آگے تشریف لے آئے۔ سمندر کو دیکھا تو وہ ٹھاٹھیں مار رہا تھا اور اس کی لہریں جوان تھیں۔ آپ علیہ السلام فرما رہے تھے، یہی وہ جگہ ہے جس کا مجھے حکم ہوا ہے۔ آپ کے ساتھ آل فرعون کا مومن بھی چل رہا تھا۔ آل فرعون کا مومن بار بار اپنا گھوڑا سمندر میں ڈالتا کہ آیا اس میں چلنا ممکن ہے یا نہیں، لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکا۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہتا ہے، اللہ کے نبی کیا اس جگہ کا آپ کو حکم ہوا ہے؟ آپ علیہ السلام فرماتے ہاں۔ جب حالات سنگین ہو گئے، معاملہ شدت اختیار کر گیا، فرعون اور اس کا لشکر پوری کوشش اور تیزی کے ساتھ غیظ و غصہ میں مبتلا اسلحہ سے مسلح ہو کر قریب آ گیا۔ آنکھیں ڈبڈبا گئیں اور دل حلق تک پہنچ گئے۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ اے موسیٰ اپنی لاٹھی کو سمندر پر مارو۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سمندر پر لاٹھی ماری تو موسیٰ نے کہا، اے سمندر اللہ کے حکم سے پھٹ جا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے سمندر پھٹ گیا۔ سمندر میں 12 راستے بن گئے، ہر قبیلے کے لیے ایک راستہ تیار ہو گیا۔ بعض حضرات سے روایت ہے کہ ان راستوں میں کھڑکیاں بھی بن گئی تھیں کہ وہ ایک دوسرے کو دیکھ سکیں۔ حق تعالیٰ کی قدرت سے پانی پہاڑوں کی طرح کھڑا ہو گیا۔ اس کی شان تو یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کو کہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مغربی ہواؤں کو حکم دیا اور ہواؤں نے سمندر کی تہہ سے کیچڑ خشک کر دی۔ راستے صاف ہو گئے، گھوڑوں اور دوسرے جانوروں کے کھروں کو ذرا بھی کیچڑ نہ لگی۔ الغرض جب سمندر حکم الہی سے خشک ہو گیا اور راستے بھی بن گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل کو لے کر ان راستوں سے گزر جائیے۔ بنی اسرائیل تیزی سے ان راستوں سے گزرنے لگے اور ایک دوسرے کو خوشخبریاں بھی دیتے جا رہے تھے اور ایک دوسرے سے آگے بڑھ کر راستہ عبور کر رہے تھے۔ ساتھ ہی ساتھ وہ اس امر عظیم کا مشاہدہ بھی کر رہے تھے جو دیکھنے والے کو حیرت میں ڈال رہا تھا اور جس سے مومنین کے قلوب ہدایت پا رہے تھے۔ جب بنی اسرائیل کے سب لوگ پانی سے نکل گئے اور ان کا آخری فرد بھی پانی سے باہر آ گیا، تب تک فرعون کے لشکر کا اگلا حصہ سمندر تک پہنچ چکا تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ وہ پانی پر پھر اپنا عصا ماریں کہ پانی اسی حالت میں جاری ہو جائے جیسا کہ پہلے تھا، تاکہ فرعون کا لشکر ان تک نہ پہنچے۔ مگر رب ذوالجلال نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا، آپ سمندر کو اسی حالت میں رہنے دیں۔ سو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سمندر کو اسی حالت میں چھوڑ دیا اور فرعون ساحل تک آ پہنچا تو اس نے اس حالت کا مشاہدہ کیا اور اس عظیم منظر سے دہشت زدہ ہوا اور اپنے پہلے موقعوں کی طرح اسے یقین ہونے لگا کہ عرش عظیم کے پروردگار کا یہ فعل ہے۔ مارے خوف کے اسے آگے بڑھنے میں ہمت نہ ہوئی۔ اب اسے اپنے اوپر ندامت ہونے لگی۔ پھر اس نے اپنے لشکر کے سامنے بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے دشمنی کا معاملہ برقرار رکھا۔ اس کے کافر نفس اور گندی فطرت نے اسے ابھارا۔ اپنے پیروکاروں سے کہنے لگا، دیکھو سمندر میرے لیے کیسے پانی روک کر کھڑا ہے تاکہ میں بھاگتے ہوئے غلاموں کو پکڑ سکوں جو میری اطاعت اور ملک سے بھاگے جا رہے ہیں۔ اپنی دلی کیفیت کو چھپا رہا تھا۔ حقیقت میں وہ بنی اسرائیل کا پیچھا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اسے امید تھی کہ وہ نجات پائے گا، اس لیے کبھی وہ آگے بڑھتا کبھی پیچھے ہٹتا۔ بمطابق روایت حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک خوبصورت گھوڑی پر سوار ہو کر ظاہر ہوئے اور فرعون کے گھوڑے کے آگے سے گزرے۔ فرعون کا گھوڑا ہنہنانے لگا اور گھوڑی کی طرف بڑھا۔ جبرائیل علیہ السلام تیزی سے گزر کر سمندر میں داخل ہو گئے۔ فرعون کا گھوڑا اس کے پیچھے تیزی سے دوڑ کر سمندر میں داخل ہو گیا۔ جب اس کے لشکر نے دیکھا کہ فرعون سمندر میں داخل ہو گیا ہے تو وہ بھی تیزی سے اس کے پیچھے پیچھے سمندر میں داخل ہو گئے۔ جب فرعون کا تمام لشکر سمندر میں اکٹھے ہو گئے
اور ان کا اگلا آدمی سمندر سے نکلنے کے قریب تھا، تب اللہ پاک نے اپنے کلیم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ اب سمندر پر لاٹھی مار دیجیے۔ ان کا لاٹھی مارنا تھا کہ سمندر اپنی پہلی حالت میں آ گیا اور موجیں بلند ہو گئیں، پھر کوئی آدمی بچ نہ سکا۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دوستوں کو نجات دی، ان میں سے کوئی بھی پانی میں نہ ڈوبا، جبکہ اس کے سارے دشمن ڈوب گئے اور کوئی بچ نہ سکا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نشانی اور اس کی عظیم قدرت کی واضح دلیل ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول علیہ السلام کی سچائی کا ثبوت تھا۔